بواسیر کا خون جاری ہونا، بواسیر کے ساتھ مقد میں پیشاب، بڑے پیشاب کے مقام میں درد کا ہونا، قبض کی شکایت ہونا، بندہ کسی جگہ صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں پاتا ہو، اسی کے ساتھ ساتھ معدے کی تکلیف کا ہونا، اگر یہ امراض آپ میں پائے جاتے ہیں تو اس کی تفصیل آپ ویڈیو میں جانیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بواسیر کورس۔ بواسیر کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کے علاج کو جاننا یہ بھی انتہائی ضروری بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بواسیر ہوتا کیوں ہے اور اس کے علامات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیے ناظرین گرامی قدر، بواسیر ایک ایسا مرض ہے کہ جو اس موجودہ دور میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کے کثرت کے ساتھ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آج کے اس دور میں جس سے ہم اور آپ کا گزر ہے، اس دور میں ہم جن اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی اپنے اندر زیر لے کر کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان میں سے سب سے خطرناک چیز جو انسانی معدے کو تباہ کن کرنے والی ہے وہ ہے برگر۔ برگر اس کے مختلف اقسام ہیں، اسی سے ملتے جلتے کباب ہو گئے، سموسے پکوڑے ہو گئے اور تلی ہوئی بازاری اشیاء ہو گئی جس کو استعمال کرنے سے ہم قبض کے شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معدے میں تیزابیت اس قدر پھیل جاتی ہے کہ ہم کھانے سے بھی بعض اوقات قاصر ہوتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے پی نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نئے قسم کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے طالب علم لڑکے لڑکیاں، وہ وہاں سے مسالے دار چیزیں تیار جو کہ ہوٹلوں سے ملتی ہے وہ لے کر کے کھاتے ہیں، اور جب وہ کھاتے ہیں تو ان کے معدے میں تیزابیت انہی کی وجہ سے پھیلتی ہے کہ ان میں سرخ مرچ کا استعمال اور دیگر گرم مسالوں کا استعمال اس قدر ہوتا ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ تو اس کی پاداش میں کیا ہوتا ہے کہ تیزابیت اور جلن یہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر ہمارے نوجوان اپنا گزارا رائزک کیپسول یا رائزک ساشے پر کرتے ہیں اور پھر یہ تمام چٹپٹا خوراکوں سے بیچارے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر کہیں پر دعوت پہ بھی جانا ہو تو وہاں پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ سادہ غذا کی طرف ہم جائیں، کیونکہ معدہ ہمارا وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہے۔ دوستو، ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے اگلے مرحلے میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم قبض کے مریض بن جاتے ہیں۔ قبض کے مریض جب ہم بنتے ہیں اس وقت ہم قبض پر بھی توجہ نہیں دیتے ہیں، پھر ہماری بھوک کم ہو جاتی ہے، بڑا پیشاب ہمیں 2-3 دن تک نہیں آتا، تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنی پڑھائی میں، اپنے کام کاج میں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے بواسیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بواسیر کے 2 اقسام ہیں، ایک خونی، ایک بادی۔ خونی بواسیر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بڑا پیشاب کرتے ہیں تو بڑے پیشاب کے دوران ہم زور لگاتے ہیں، زور لگانے کی وجہ سے چونکہ معدہ اتنا خشک ہو چکا ہے، قبض، تیزابیت اور اسی طرح خشکی نے اتنا اپنا گر مضبوط کر لیا کہ بڑا پیشاب ہم کر نہیں پاتے ہیں کھل کر۔ جب زور لگاتے ہیں تو زور لگانے کی وجہ سے بڑے پیشاب کے راستے سے ہمیں خون آتا ہے، اس خون کو بواسیر خون
باوسیری خونی باوسیر کہتے ہیں۔ خونی باوسیر یہ جب جاری ہوتا ہے پھر اس کا بند کرنا بھی انتہائی خطرناک کام ہے۔ دوسرا جو باوسیر ہے وہ بادی باوسیر ہے۔ بادی باوسیر کیا ہوتا ہے کہ خون تو نہیں آتا ہے، لیکن جب ہم بڑا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑے پیشاب کے راستے میں جس کو مکت کہا جاتا ہے، مکت یعنی بڑے پیشاب کی جگہ پر، اس مقام پر پھر ہم جب بڑا پیشاب کرتے ہیں اس کے بعد بھی بسا اوقات پیشاب نہیں بھی ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے۔ جب ہم واش روم سے باہر نکلتے ہیں تو مکت میں یعنی پیشاب کی جگہ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا نام باوسیر بادی ہے۔ یہ بادی باوسیر انتہائی خطرناک ہے جس کا نتیجہ آپریشن ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ایسے مریض بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ بادی باوسیر کی وجہ سے انہیں کینسر لگ جاتا ہے اور کینسر کی وجہ سے موت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آئیے اپنا علاج اپنے گھر میں کیجیے۔ تمام میرے سننے والے، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے نوجوان، میری اس نسخے کو نوٹ کریں، اپنے گھروں میں بنا کر کے اس کو استعمال کریں۔ ہر قسم کا بواسیر اگر آپ کو ہے، چاہے وہ خونی ہے، چاہے وہ بادی ہے، چاہے آپ کو قبض ہے، ان 3 امراض پر کام کرے گا یہ نسخہ انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں مکمل کورس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کے لیے استعمال کریں گے وہ ہے حب باوسیر۔ حب باوسیر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے لینا ہے جس کو ریٹا کہتے ہیں۔ ریٹا یہ ایک دانہ ہے، بالکل سستی چیز ہے۔ ریٹا لے کر کے اس سے ہم نے گٹلی کو الگ کرنا ہے۔ پوسٹ ریٹا، آپ نے 50 سٹور والے کو بولنا ہے چلکا ریٹا، ریٹے کا چلکا، ریٹے کا پوسٹ ہمیں چاہیے۔ وہ آپ لے، کم از کم ایک بندے کی دوائی کے لیے 1 چٹاک آپ کو پوسٹ ریٹا درکار ہے۔ پوسٹ ریٹا آپ لیں گے، اس میں تھوڑا لیس پایا جاتا ہے۔ آپ اس کو چھاؤں میں رکھ کر کے، دھوپ میں اس کو نہیں رکھنا ہے، دھوپ میں یہ خراب ہو جائے گا، اس کا حلوہ بن جائے گا۔ آپ نے اس چھلکے کو سکھانا ہے کسی چھاؤں کی جگہ پہ رکھ کر کے، یا اگر سوکھا پنساری کے پاس ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ آپ نے اس کو پاؤڈر بنانا ہے، پنساری کو بولے وہ آپ کو پاؤڈر بنا کے، نہیں تو آپ گھر میں جوسر میں بھی اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں۔ اس کا پاؤڈر بنائیں۔ 500 mg والے کیپسول آپ نے لینے ہیں، ایک آپ نے اس کے پھر پاؤڈر بنا کر کے اس کے کیپسول بھرنے ہیں۔ اس کا ایک کیپسول آپ نے صبح، ایک دوپہر، ایک شام، 3 ٹائم، ایک سے زیادہ آپ نے نہیں لینا ہے۔ انشاءاللہ بادی باوسیر کے لیے یہ ایک نعمت ہے اور ایک اتنی کامیاب حب ہے، گولی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بہترین کام کرے گی۔ یہ بادی باوسیر کی، اس سے قبض بھی رفع ہوگا۔ دوسرا نسخہ وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ 4 ملین استعمال کرنا ہے۔ 4 ملین میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اجوائن دیسی، سرخ رائی، تیز پات اور گندک آملہ سار۔ اجوائن دیسی 2 تولہ، رائی 2 تولہ، تیز پات 2 تولہ، گندک آملہ سار 6 تولہ۔ یہ آپ نے لے کر کے پاؤڈر بنانا ہے۔ آدھی چمچ آپ نے صبح، دوپہر، شام یہ دوائی بھی کھانی ہے۔ یہ میں نے آپ کو باوسیر بادی کے لیے بہترین نسخہ بتایا جو باوسیر خونی میں بھی کام کرے گا۔ اگلی بات کہ آپ نے اس کے ساتھ پرہیز کیا کرنی ہے۔ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے، سرخ مرچ، چاول، بڑے کا گوشت، خشک گرم جتنی بھی اشیاء، کولڈ ڈرنک وغیرہ، سب سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے لیس دار چیزیں استعمال کرنی ہے، ساگو دانہ، دلیا، جو کا دلیا، دودھ، ملائی، دہی بھی آپ نے کٹی دہی استعمال نہیں کرنی، میٹھی دہی اگر ملتی وہ آپ استعمال کریں۔ مکھن کا استعمال کریں، دیسی گھی کا استعمال کریں، روغنیات کا استعمال کریں، لیس دار چیزوں کا استعمال، آئس کریم ہوا، فالودہ ہوا، ربڑی ہوئی، ان چیزوں کا آپ استعمال، کسٹرڈ آئل کا آپ استعمال کریں رات کو دودھ میں۔
بھوسی اسبغول کا رات کو دودھ میں ڈال کر کے پیا کرے گرم دودھ میں. انشاءاللہ بواسیر کے لیے کامیاب نسخہ، اللہ شاہد ہے میں نے آپ کو اپنا مجرب نسخہ، کامیاب نسخہ جو اب بھی میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے، میں بواسیر کے مریضوں کو یہی نسخہ بنا کر کے دیتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی سالوں سے میں استعمال کروا رہا ہوں. جس کو دیا ہے اللہ نے اس کو شفا دی. 100 میں سے 90% اس نسخے کے میں نے کامیاب رزلٹ پائے ہیں. آپ اس کو استعمال کریں. جب آپ کو فائدہ ہو آپ مجھ عاجز کو، فقیر کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. ممکن ہے کہ اس دوران کوئی بات رہ گئی ہو، آپ کمنٹس میں یا وائس میں سوال کریں، انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.